ویلکم بیک فرام دا بریک. جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ فیملی سیکرٹس، اور خاص طور پہ اس کلپ اس کیس اسٹڈی میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک فیملی سیکرٹ بہت بڑا بوجھ ہے اس بچے کے اوپر. اس کو فیملی سیکرٹ نہ کہیں، اٹس ایکچولی ایک باپ اور بیٹے کے درمیان ایک تھریٹفل ریلیشن شپ ہے. یہ بہت ہی تھریٹننگ ریلیشن شپ ہے. فیملی سیکرٹ یہ ہوتا ہے کہ ساری فیملی کو پتہ ہوتا ہے، امی ابو دونوں بہن بھائی جتنے بھی بچے ہیں. فیملی سیکرٹس جو ہیں وہ فیملی کو ٹوگیدر جو ہے وہ بانڈنگ بناتے ہیں فیملی سیکرٹس. مگر یہ فیملی سیکرٹ نہیں ہے. یہ ایک اس قسم کی بات ہے کہ بچے کو لے جایا گیا کہ آؤ میں آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلوں، مگر وہاں لے جا کر بچہ دیکھیں کس موڈ میں گیا ہوگا، اپنا بیٹ پکڑا ہوا ہے، گھما رہا ہے، خوش ہے. مگر وہاں جا کر ایک بالکل اپوزٹ سچویشن تھی کہ اس کو ایک گھر لے جا کے سلا دیا گیا، اور اس کے بعد کچھ دیر بعد اس کو جگا کے اس کے پاؤں پہ مٹی ڈال کے اینڈ دین ہی واز براٹ بیک. تو یہ ایک فیملی سیکرٹ سے زیادہ ایک دھوکہ تھا جو بچے کو دیا گیا. فیملی سیکرٹس تو بانڈنگ کو اسٹرانگ کرتے ہیں. یعنی کہ اس بچے کا ٹرسٹ بریک کیا گیا. جی، اور ٹرسٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بچے کی ویل بینگ میں، کہ وہ کس طرح سے گرو اپ کر رہا ہے. اچھا، اب یہاں ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ مدر بہت اچھی ہے بچے کے ساتھ، ٹھیک ہے، مگر کیا بچے کا مدر سے اتنا ریلیشن شپ نہیں تھا کہ وہ چپکے سے اس کو بتا دیتا؟ آخر اس بچے کو سائیکالوجسٹ تک جانا ہی کیوں پڑا؟ تو یہاں پہ تھوڑا سا رکتے ہیں اور ذرا کلپ کا باقی حصہ دیکھتے ہیں. آئیے ناظرین، کلپ کی طرف چلتے ہیں. وہ اپنے پپا کا انتظار کرتا رہا کہ وہ آئیں گے اور ہم دونوں پلے گراؤنڈ جائیں گے. پپا نے کہا کہ میں اپنی جگہ سے ہلوں بھی نہیں. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. پپا مجھے روز اپنے گھر میں لے کر جاتے تھے. میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، پھر مجھے عادت ہو گئی اور ڈر بھی نہیں لگتا تھا. عثمان بیٹا اٹھو 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 بیٹا، دیر ہو گئی بہت. اٹھو بیٹا اٹھو، کھڑے ہو، یہ پکڑو بیٹ اپنا. میری بات ذرا غور سے سنو. خبردار جا جو تم نے اپنی امی سے کوئی ذکر کیا، اگر ایسا کرو گے تو میں تم سب کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. سمجھے میری بات؟ بالکل خاموش رہنا، کسی سے کوئی بات نہیں کرنا. ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے کلپ میں دیکھا کہ حقیقت کھلی اور پتہ چلا کہ بچہ جو ہے وہ کس وجہ سے ڈرا ہوا تھا اور کس وجہ سے فوبیا یا خوف میں مبتلا تھا، کیونکہ اس کا باپ اس کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے جا رہا تھا جو اس کو پتہ تھا بچے کو کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ کہ وہ اس کی ماں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کا باپ، اور یہ اس کی لائلٹی، بچے کی لائلٹی، وفاداری اپنی ماں اور باپ دونوں کے لیے برابر ہے. اب وہ دونوں میں سے کس کو چوز کرے، کس کو منتخب کرے؟ جی ہاں، بچے کو ایز اے ہیومن شیلڈ یوز کیا جا رہا ہے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے. بالکل. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ان کا جو بھی معاملات ہیں، ایکسٹرا میریٹل کہہ لیں یا ماں کو نہ بتانا، وہ تو ایک ڈائمنشن ہے. دوسری ڈائمنشن ہے بچے کی اپنی ذاتی کیفیت کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کاز کے پیچھے اگر جائیں تو کازز تو بہت ساری ہوتی ہیں. ایونچولی بچے کے ساتھ جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ سائیکلوجیکل ایشوز بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈپریشن دنیا میں ہزاروں وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ڈپریشن ہوتا تو ایک ہی ٹائپ کا ہے. اسی طرح جو یہ معاملہ ہے وہ ایک طرز کا معاملہ ہے، لیکن آپ دیکھیں بچہ کچھ نہیں کہہ رہا، بچہ دل میں رکھ رہا ہے، پھر بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے، بچے اس لیول پہ ابیوز ہو رہا ہے کہ اس کو جھوٹ بول کے وہاں پہ لے جایا جاتا ہے. اور خاص طور پہ جب آپ دیکھیں جو اس کے پیروں میں مٹی لگانا یا سلانا، تو یہ چیزیں بچے کے اندر ایک ہزاروں قسم کے سوالات پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ایسے خیالات ہیں کہ جس کی وجہ سے بچہ خود انسرٹنٹی کا شکار ہے کہ میں بولوں یا نہ بولوں، اپنی ماں کو بتاؤں یا نہ بتاؤں. تو یہاں پہ جب اس ٹائپ کی کیفیت اگر میرے ساتھ بھی ہو، آپ کے ساتھ بھی ایک لمبے عرصے تک ہو، تو ہوتا ہی ہے کہ آپ
ایک لیول کی انزائٹی پہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ ایسا جنرلائزیشن کا معاملہ ہے کہ باپ نے تو بچے کو کہا کہ یہ بات نہیں بتانی, اس بات پہ چپ ہو جاؤ, اور بچہ جنرلائز کر گیا اور تمام ہی باتوں پہ چپ ہو گیا. جنرلائز تو کرتے ہیں بچے. اب جیسے کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اس کا وقت ختم ہو رہا ہے, میں ایک چیز پہ اسٹریس کرنا چاہوں گی کہ یہ ہم نے دیکھ لیا کہ سلیکٹیو میوٹزم ہے کیا, یہ بھی دیکھ لیا کہ سلیکٹیو میوٹزم کی وجوہات کیا ہیں ہونے کی. تھوڑا سا اب لیٹس فوکس آن کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. اگر ایک بچہ جو ہے وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ اس کو سلیکٹیو میوٹزم ہے تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے, آپ تھوڑا سا ذرا بتائیے گا کہ دوائیاں کیا ہونی چاہیے, آپ بتائیے گا کیسی ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے, اور اس کے علاوہ کاؤنسلنگ کس قسم کی ہونی چاہیے. دیکھیں جب بچہ اس لیول پہ آ گیا ہے تو میری نظر میں اس کو ایک ڈپریشن کا ایک ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے اور بچہ خودکشی کی طرف جا رہا ہے, تو یہاں پہ دونوں کا رول جو ہے وہ میں کہتا ہوں 50-50 ہوگا. ایک سائیکیٹرسٹ کا جو کسی کیمیکلز کو بیلنس کرے, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ اور کاؤنسلر دونوں کو ساتھ ہینڈ ان ہینڈ کام کرنا چاہیے. ہم ان کو اینٹی ڈپریسنٹ ایجنٹ سے سٹارٹ کریں, اینزیولائٹک ٹیبلٹس دینا شروع کر دیں, ملٹی وائٹامنس دینا شروع کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ سپورٹنگ تھیراپی کے طور پہ اس کو اس کا جو بچوں کے کھیل کود کی چیزیں ہیں ہم اس کی طرف اس کو لے کے جائیں. ایک تو یہ بات ہو گئی جو ایک ڈاکٹر کرے. یہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا بتایا. اس کے ساتھ ساتھ جب دوا بچے کی شروع ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ ڈی سینسٹائزیشن ایک ٹیکنیک ہوتی ہے, پلے تھیراپی میں یوز ہوتی ہے, ہم وہ یوز کر سکتے ہیں. شیپنگ اور ماڈلنگ کر سکتے ہیں. جی میں آپ کو بتاتی ہوں اس اسپیسیفک کیس میں جب کہ بچہ سلیکٹیو میوٹزم کی طرف جا چکا ہے تو آپ گفتگو سے شروع نہیں کرتے, آپ ٹیکسٹنگ سے شروع کرتے ہیں, ای میل سے شروع کرتے ہیں, فیس بک پر بچے سے بات کرتے ہیں, یا پھر آپ ڈرائنگ کے تھرو بات کرتے ہیں. ڈرائنگ اگر بچہ بہت چھوٹا ہے وہ ٹیکسٹ نہیں کر سکتا یا ای میل نہیں کر سکتا, آپ ڈرائنگ کے تھرو بات کر سکتے ہیں. آپ ڈرائنگ کے تھرو بات کریں کہ بچہ ایکسپریس کرے, اگر ورڈز میں نہیں کر پا رہا تو وہ پلے میں ایکسپریس کرے. اور اگر وہ بچہ کچھ بنانے پہ بھی راضی نہیں ہے, پینٹ برش بھی نہیں اٹھا رہا, تو پھر آپ ایکچوئل فگرز یوز کر لیتے ہیں, اور فگرز کو آپ ایک چھوٹا سا ڈال اٹھائیں اور رکھیں کہ یہ آپ کے فادر ہیں اور یہ آپ کی مدر ہیں, اور پھر وہ کہانی بنا. جی, اور پھر ایک ڈریگن آ گیا. اب آپ دیکھیں کہ وہ بچہ کس کی طرف لے کے جائے گا. بریک لیتے ہیں اینڈ دین ویل کم بیک. آئیے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک.